رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ آپ کا وصال مبارک بھی ہے۔ ویسے کرنی ایک عشق رسول کا نام ہے، ویسے کرنی محبت رسول کا نام ہے، ویسے کرنی ادب رسول کا نام ہے، ویسے کرنی نے جو قوم کو جو امت کو سبق دیا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات طیبہ میں موجود ہیں، اور ویسے کرنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ملاقات کے لیے تڑپ رہے ہیں، اور ادھر ویسے کرنی کا دل عشق رسول میں ٹھاٹھے مارتا ہے، تڑپتا ہے، روتا ہے، ادھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں ویسے کرنی کی باتیں کرتا ہے، ویسے کرنی کا ذکر فرماتے ہیں، ویسے کرنی کو یاد فرماتے ہیں۔ یہ ویسے کرنی جنہوں نے اپنا سفر کیا جب والدہ محتاج تھی اور خدمت کرتے کرتے ایک دفعہ اجازت طلب کی کہ امی اجازت دو، انہوں نے فرمایا کہ بیٹا دیکھو میری یہ حالت ہے، میں آپ کو کیسے اجازت دے سکتی ہوں، جانتی ہوں کہ آپ کے دل میں تڑپ ہے، اور یہ تڑپ تو ہر مومن کے دل میں ہوتی ہے، لیکن پھر دعا کا انداز بدلا، پھر مدینے کی طرف منہ کر کے ہوا کو پیغام دیتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ ہوا پیغام دینا میرے یار کو، گرم کر دو، حاضری لگا دو، ایک بار تو گرم کر دو۔ تو جب دعا کی پھر دعا قبول ہو گئی، پھر مصطفیٰ نے اجازت عطا فرما دی، پھر والدہ نے بھی اجازت دے دی، وہاں چلے آپ، وہاں چلتے چلتے پہنچ گئے المختصر، جب وہاں پہنچے تو آپ نے دستک دی، اندر سے آواز آئی، کون؟ کہا ایک فقیر آیا ہے، ایک ادنا سا غلام آیا ہے اپنے محبوب کا ملاقات چاہتا ہے۔ آواز دی گئی، سیدہ عائشہ پاک فرماتی ہے کہ مصطفیٰ کریم تو مدینہ پاک سے باہر گئے ہوئے ہیں، ٹھہر جاؤ مسجد میں، انتظار کروانے ہی والے ہیں، آ جائیں گے، ملاقات کر لینا۔ لیکن ویس کہتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا، اپنی ماں سے کچھ وقت کے لیے لمحے مانگ کر لایا تھا، اگر رک جاتا ہوں تو ادھر ماں کی بیعت بھی ہوتی ہے، ماں کی بیعت بھی ہوتی ہے، نہیں رکتا تو جلوہ دیدار یار سے محروم ہوتا ہوں، کروں کیا؟ لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے پابند تھے، حضور کے فرمان سن رکھے تھے کہ ماں باپ کو کبھی ناراض نہیں کیا کرتے، ماں باپ کے فیصلے کے آگے انگلی نہیں اٹھایا کرتے، ماں باپ کے سامنے سر کو اٹھاتے نہیں، سر کو جھکایا کرتے ہیں جب بھی عزت عطا کی جاتی ہے۔ عرض کرتے ہیں رک نہیں سکتا، مجبوری ہے، چلے المختصر واپس آتے آتے ادھر آپ واپس آئے، ادھر میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریم آقا تشریف لے آئے۔ حضور جب اپنے حجرے پر پہنچے نا، سیدہ پاک فرماتی ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوری حیات طیبہ میں سرکار کے گھر کے دروازے پر ہزاروں لوگ آتے تھے، بڑے بڑے لوگ آتے تھے، لیکن کبھی حضور نے نہ پوچھا تھا کہ آج کون آیا تھا، آج کیا ہوا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ حضور جب اپنے دروازے پر پہنچے گئے، حضور نے رک گئے، سرکار فرماتے ہیں عائشہ بتاؤ تو صحیح آج ہمارے دروازے پر کون آیا تھا، کون آیا تھا؟ عرض کرتے ہیں ایک مجذوب تھا، ایک فقیر تھا، ایک درویش تھا جو آپ سے ملاقات چاہتا تھا۔ حضور وجہ کیا ہے؟ آپ نے کبھی نہیں پوچھا، آپ کیوں پوچھ رہے ہو؟ سرکار فرماتے ہیں اس لیے پوچھ رہا ہوں، جہاں میرا یہ غلام کھڑے ہو کر تجھ سے پردے کے پیچھے باتیں کر رہا تھا، ابھی تک اس کے قدموں کی جگہ سے دور نکل رہا تھا۔ تاجدار ختم ابھی تک وہاں نور نکل رہا ہے، اور جہاں مصطفیٰ کے غلام کھڑے ہو جائیں ان کے قدموں کی جگہ سے نور نکلتا ہے۔ تو جہاں کریم آقا چلتے ہوں گے، جہاں کریم آقا چلتے ہوں گے، پھر وہاں کیا منظر ہوگا؟ یہ ہے ویسے کرنی۔ پھر آپ پہنچے والدہ کے پاس، زاروں قطار رو رہے ہیں، انداز وہی ہے،
ماں پوچھتی ہے بیٹا اب تو دیدار یار کر کے آئے ہو نا، اب تو بتاؤ کیسے ہے وہ محبوب جس کو مالک کائنات نے پوری کائنات میں افضل ترین بنایا ہے، ذرا مجھے بھی پتا ہوتا کہ میں بھی اپنے دل کو مسرور کروں۔ بولتے ہیں عرض کرتے ہیں اماں قسمت نے ساتھ نہ دیا، اماں گیا ضرور ہوں لیکن جا کا جلوہ نہ دیکھ سکا۔ کیوں بیٹا؟ اجازت جو لے کر گئے تھے، اماں اجازت اتنی تھی، دیر ہوتی تو ماں ناراض ہوتی، اس لیے آپ کی وجہ سے لوٹ آیا ہوں، دیدار نہیں کر پایا تو ماں نے پھر دعا دی۔ ماں کے دل ٹھنڈے ہونا، اولاد کلیجہ ٹھنڈا کرے تو ماں کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں، دعائیں نکلتی ہیں۔ کوئی دعا لینے والا ہو، کوئی دعا کو لینے کا انداز تو اپنائے، قربان جائیے۔ جب یہ بات کی ماں فرماتی ہے بیٹا پریشان نہ ہو، اگر تو گیا ہے اور ماں کی خاطر ادب کرتے ہوئے اپنے نبی کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے اپنی ماں کی بات رکھتے ہوئے واپس آ گیا ہے، پھر پریشان نہ ہو، میں تمہیں دعا دیتی ہوں کہ جس مصطفیٰ کے لیے تو حاضر ہوا تھا ملاقات نہیں ہوئی، پھر قیامت تک لوگ تیرے یادیں کریں گے، باتیں تیری ہوگی، مصطفیٰ کریم اپنے غلاموں کے درمیان تیرا ذکر کیا ہے۔ حضور فرمایا کرتے تھے صحابہ کو، سیرت پاک کی کتابوں میں آیا، احادیث پاک کی کتابوں میں آیا، المستدرک نے اندر لکھا، فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قیامت کا منظر، حضور جب اپنے غلاموں کو قیامت کا منظر پیش کرتے، بتاتے وہاں کیا ہوگا کیسے ہوگا، تو حضور فرماتے ہیں جب پل صراط پر لوگ جا رہے ہوں گے، حضور فرماتے ہیں میرا اویس آئے گا۔ کون آئے گا؟ اویس جب آئے گا حضور فرماتے ہیں اویس کو روک دیا جائے گا، عرض کرے گا مالک سارے لوگ جا رہے ہیں تیری رحمت کے صدقے، مالک مجھے کیوں روکا گیا ہے؟ فرمایا اعلان ہوگا اویس آج تو جدھر جدھر اشارہ کر دے، جس کی طرف اشارہ کر دیا جائے، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اویس کی شکل کے 70,000 فرشتے ہوں گے، سبحان اللہ، 70,000 فرشتے اویس کے ہم شکل کھڑے ہوں گے، اور حکم ہوگا آج جس کی تم شفاعت کرتے جاؤ اس کو اپنے ساتھ جنت میں، سبحان اللہ۔ یہ اویس ہے، یہ ہوتی ماں کی خدمت کا صلہ۔ تو آپ کو 3 رجب کو آپ کا وصال مبارک ہے۔ آپ